عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میں محمد تیرا بھائی بن جاؤں، میں محمد تیرا بھائی بن جاؤں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مواقع کے موقع پر اپنا بھائی بنایا۔ ذرا دیکھیے نا کتنی قرابت داری ہے حضرت علی کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے سردار کو میرے پاس لے کر آؤ، عرب کے سردار کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی عرب کے سردار ہیں، آپ ہی تو عرب کے سردار ہیں۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں، عرب کا بھی سردار ہوں، عجم کا بھی سردار ہوں۔ پھر فرمانے لگے حضرت عائشہ سے رحمت عالم فرمانے لگے عائشہ اولاد آدم کا سردار میں محمد ہوں اور عرب کے سردار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اوہ سبحان اللہ، حضرت علی عرب والوں کے سردار ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے موقع پر فرمایا، خندق کے موقع پر فرمایا جب حضرت علی کو آپ نے چھوڑا تو حضرت علی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ترضى ان تكون بمنزلة هارون من موسى مني، کیا تو یہ پسند نہیں کرتا جس طرح موسیٰ کا بھائی ہارون تھا اسی طرح محمد کا بھائی ابو علی ہے، جس طرح ہارون اور موسیٰ تھے۔ پھر فرمایا موسیٰ کے بعد نبوت جاری رہی، ہارون موسیٰ بنے، ہارون نبی بنے، لیکن علی مجھ نبی کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن تیرا اور میرا رشتہ نہیں ہے جس طرح موسیٰ اور ہارون کا آپس میں رشتہ تھا۔ یہ قرابت داریاں نہیں ہیں تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی منی وانا من علی، تو سبحان اللہ میں علی سے ہوں، یہ ترمذی کی روایت ہے۔ فرمایا میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے۔ پھر حسین کے بارے میں حضرت حسین کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ فرمائے حسین منی وانا من الحسین۔ مجلس لگی ہوئی ہے مسجد نبوی میں، مسجد نبوی میں حضور موجود ہیں، سارے صحابہ موجود ہیں، حضرت علی بھی موجود ہے۔ کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب نے اپنی تین پسندیدہ چیزیں بیان فرمائی، کتنی بھی تین پسندیدہ چیزیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا میرے یار مجھے اس دنیا میں تمہاری دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا مجھے خوشبو پسند ہے، پہلا خوشبو پسند ہے۔ پھر فرمایا مجھے نماز پسند ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر فرمایا مجھے نیک بیوی پسند ہے، نیک بیوی پسند ہے اس دنیا میں تمہاری دنیا میں۔ حضرت ابو بکر بیٹھے تھے وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عمر بیٹھے تھے وہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ حضرت عثمان بیٹھے تھے وہ بھی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں۔ انہوں نے اپنی اپنی پسند بتائی۔ پھر حضرت علی
للضيف. پہلی چیز الخدمت للضيف، مہمان نوازوں کی مہمان نوازی کرنا مجھے علی کو بڑا پسند ہے. مہمان آئیں اور علی کے دروازے پر آئیں، علی کے دسترخوان سے کھائیں. مجھے علی کو اس دنیا میں سب سے پسندیدہ عمل یہ پسند ہے. تو سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. کہو سبحان اللہ. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو کل قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو چاہیے مہمان نوازی کیا کرے، مہمانوں کو کھانا کھلایا کرے. مہمان آنے پر اپنی پیشانی پر پل نہ لایا کرو بلکہ سینے کشادہ کر دیا کرو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفصیل ہے میرے دوستو. یہ گرمیوں کے روزے مجھے علی کو سب سے زیادہ پسند ہے. پھر فرمایا تیسرا والضرب بالسیف، والضرب بالسیف. فرمایا تیسرا مجھے یہ پسند ہے کہ علی کی تلوار ہو اور کافر کی گردن ہو اور میدان جہاد میں ہو. کہو سبحان اللہ. ایسے تو نہیں حضرت علی کی شجاعت مشہور ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کافروں کی گردن ہو، کافر کی گردن ہو، علی کی تلوار ہو اور میدان جہاد ہو، جہاد کا میدان گرم ہو، علی اس میں موجود ہیں، موجود ہو. مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ عمل پسند یہ ہے. یہ تین چیزیں حضرت علی نے بتائی ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب مولا علی سے محبت کرنے والے اور مولا علی سے محبت کا دم عشق دم کرنے والے اور علی علی کرنے والے، یہ جب تین چیزیں ان میں پائی جائیں گی تو پھر وہ سچے عاشق علی ہوں گے. اگر یہ چیزیں ہم میں نہیں ہیں تو ہم آتا ہے تاریخ کی کتابوں میں حضرت علی فجر کی نماز میں اٹھے اور آواز لگاتے تھے حضرت علی چلو کی نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف. یہ کہتے کہتے مسجد میں تشریف لائے. عبد الرحمن بن مرجم خارجی منافق وہ پہلے سے موجود تھا مسجد میں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے تو اس نے تلوار کا وار کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. پیشانی پر وار لگا اور وہ وار سر پر جا لگا، ایسے نیچے تک چلا گیا اور حضرت علی زخم ہو کر گر گئے. تو لوگوں نے اس عبد الرحمن بن مرجم کو پکڑ لیا. اب دیکھیے اہل بیت کے اخلاق، جنہوں نے حضور سے اخلاق سیکھے تھے، جنہوں نے حضور کی تربیت حاصل کی تھی، جنہوں نے حضور کی شاگردی حاصل کی تھی. آئیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہو کر گرے تو اس کو پکڑا تو فرمانے لگے دو باتوں کا تم کو میں حکم کرتا ہوں، دو باتوں کا. فرمانے لگے اگر میں زندہ رہا تو اس سے بدلہ میں خود لوں گا، اس سے بدلہ میں خود لوں گا اگر میں زندہ رہا. اگر میں زندہ نہ رہا تو پہلا ہے کہ اس کو معاف کر دینا، پہلا ہے اس کو معاف کر دینا. کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی تب معاملہ دیکھا جائے گا. اب میں کہتا ہوں پہلا اس کو معاف کر دینا. اگر بدلہ لینا ہے تو پھر یوں لینا جس طرح اس نے مجھے ایک بار مارا ہے، تم بھی اسے ایک بار مار کر اس کو قتل کر دینا، دوسرا بار اس کو مت کرنا. نہ اس کے ہاتھ کاٹنا، نہ اس کے کان کاٹنا، نہ اس کی گردن کاٹنا. جس طرح اس نے مجھ پر ایک بار کیا ہے ایک ہی بار سے اس کو ختم کر دینا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں. ہمیشہ کے لیے واسل جہنم ہوا وہ منافق جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. پھر 21 رمضان المبارک کو روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی کا یوم شہادت ہوا. زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے حضرت علی نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی. حضرت امام حسن آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے
جان کچھ نوک جھپٹ ہوئی ہے. حضرت علی گھر سے چلے گئے. فرمایا کہاں گئے؟ کہا ابا جان پتہ نہیں کہاں گئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے. اس وقت مسجد نبوی کھجوروں کی چھت پر تھی اور نیچے مٹی تھی. دیکھا تو حضرت علی زمین پر سو رہے ہیں. مٹی ان کے جسم پر لگی ہوئی ہے, سر بھی گرد آلود ہے, مٹی لگی ہوئی ہاتھوں پر بھی, جسم پر بھی مٹی ہے. فرمایا قم ابو تراب یا ابو تراب, کھڑے ہو جاؤ مٹی کے باپ. یہ حضرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت رکھی ابو تراب, قم یا ابو تراب, کھڑے ہو جاؤ مٹی کے باپ. تو یہ شرف ملا ہے صحابہ میں, اور صرف حضرت علی کو ملا ہے کہ ان کی کنیت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھی. اور پھر فرمایا لوگوں کی نسل چلتی ہے بیٹوں سے, لوگوں کی نسلیں چلتی ہیں بیٹوں سے, میری نسل چلے گی میری بیٹی سے, فاطمہ سے میری نسل چلے گی. اور حضرت علی کو اپنا نسل کا وارث بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو, اور پھر فرمایا کہ علی سے جس نے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی, اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا, اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض کیا. حضرت علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے. ایمان اگر محبت علی نہیں ہے تو ایمان مکمل, بولو نا یار, ایمان مکمل نہیں ہے اگر محبت علی دلوں میں نہیں ہے. آج آخری جمعہ ہے رمضان المبارک کا, حمد الوداع ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے کیے گئے اعمال اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے, اور کیا پتا کہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. خدا کی قسم کسی کو پتہ نہیں. آج جمعہ الوداع ہے,